بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ نعمت انسان کی بولنے کی صلاحیت ہے اور بیان کی صلاحیت ہے، دل کی بات کو الفاظ کے روپ میں ڈھال کر دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی، اس کا نام ہے بیان۔ مولا فرماتا ہے خلق الانسان علمہ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب ساری نعمتوں کا ذکر بعد میں، سب سے پہلے اللہ پاک نے اس نعمت کا انتخاب کیا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، علمہ بیان، اسے بیان کرنا سکھایا۔ اور انسان کے جسم میں جو بیان کا آلہ ہے، بیان کا وہ زبان، وہ کیا ہے؟ تو انسان کو ملنے والی صلاحیتوں میں سب سے اعلیٰ صلاحیت کیا ہے؟ بیان۔ کیا ہے؟ اور بیان کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ بولیے، زبان۔ اس لیے آقا نے فرمایا مسواک خوب کیا کرتا۔ مسواک یہ دانتوں کو صاف بھی کرتی ہے، بلغم کو نکالتی بھی ہے، اور زبان میں بولنے کی اعلیٰ صلاحیت بھی پیدا کرتی ہے۔ مسواک پٹھے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر بولتے ہوئے زبان کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ زبان روانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس قدر روانی کے ساتھ زبان چلنے کی بیان اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اب تو بیان کا آلہ ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ پھر پورے وجود میں جو سب سے اہم عضو ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ یہ سمجھ جائے تو بڑے کام کی ہے، یہ سمجھ جائے بڑے کام کی شے ہے، سیف الرحمان بن جاتی ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ زبان سمجھ جائے تو یہ اللہ کا تلوار بن جاتی ہے۔ مومن کی زبان سیف الرحمان، اللہ کی کہ جس طرح تلوار کاٹتی چلی جاتی ہے تو زبان سے جو نکلتا ہے وہ تقدیر بناتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی زبان اگر بگڑ جائے تو پھر نقصان بھی بڑا کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والوں اکثریت، جہنم میں جانے والوں کی اکثریت زبان کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے زبان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن پڑھو، پڑھنا کس سے ہوتا ہے؟ بولیے، دل سے پڑھنا نہیں ہوتا، یہ بھی مغالطہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ قرآن پڑھو، میری تسبیح پڑھو، میری تکبیر پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، پڑھنے پہ لگا دیں۔ حالانکہ عبادت کا جوہر دل کے خوشبو و خضوع کے ساتھ، زبان کے پڑھنے کے ساتھ، مگر زبان کے پڑھے بغیر عبادت نماز نہیں ہوگی۔ پھر کہا دیگر وظیفے پڑھو، میری یاد پہ درود پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، بلکہ کہا کہ ہم نے اس کتاب کا نام ہی قرآن رکھ دیا ہے کہ اسے بار بار پڑھو۔ مقصد کیا ہے پڑھانے کا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ جس زبان سے پاک کلمات کہے جائیں تو اے بندے اس زبان کا حیا کر لیا کرنا، اس زبان کی لاج رکھنا۔ جب کوئی نامناسب کلمات، گرا ہوا کلمہ زبان پہ آنے لگے نا، اتنا سوچ لینا کہ میں اسی زبان سے سبحانک اللہم پڑھتا ہوں، اسی زبان سے اللہم صلی علی بھی، اسی زبان سے میں الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھتا ہوں، اسی زبان سے مولا کو بھی یاد کرتا ہوں اور مصطفیٰ کو بھی یاد کرتا ہوں۔ بس جس دن تیرے اندر زبان کی حیا پیدا ہوگی نا، تیری زبان پاک ہو جائے گی۔ یہ انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے۔ انسان نے کپڑے اچھے پہنے ہونا، کاٹن کا سفید رنگ کا لباس پہنا ہونا، پھر وہ ہر جگہ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے
گندے ہو جائیں گے، میل لگ جائے گا، گرد پڑ جائے گی، غبار پڑ جائے گا، سنبھال کے رکھتا ہے۔ میلے کپڑے پہنے ہوں تو اسے پرواہ نہیں ہوتی، میلے پہنے، اور اگر پاک صاف ہو تو بڑا۔ یہی معاملہ زبان کا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو اپنی زبان کا لحاظ کرتا ہے اور کسی نامناسب کلمے کو اپنی زبان میں آنے، یہ مومن کی شان ہے۔ بہت سارے واقعات میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی تھے، تو نوجوان تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کے سر پہ۔ اب ان کے سر کے بالوں کو حضور کا بولیے، انہوں نے ساری زندگی وہ بال کٹوائے، وہ بال ظاہر لمبے ہونے تھے، لمبے ہوتے گئے، وہ اپنے بالوں کو باندھ کے رکھتے تھے، مگر کہتے تھے کہ جن بالوں سے نبی کا ہاتھ لگ گیا میں نے ان بالوں کو اب کٹوانا، قبر میں سانپ دے کے نہ۔ یہ ہوتا ہے مومن کا جذبہ۔ تو جس بال پہ مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اگر اسے کٹوانے کو دل نہیں کرتا، تو جس زبان پہ محمد کا نام آ جائے، جس زبان پہ محبت کا نام آ جائے اور جس زبان پہ حضور کا درود آ جائے، تو پھر بولیے اس زبان سے گالی دینا اچھا لگتا ہے، اس زبان سے جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، اس زبان سے بے حیائی کی باتیں اور گندی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کسی پہ احسان نہیں کرتے، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زبان بولیے، اور جس کی زبان پاک ہو گئی اس کا پورا وجود پاک ہو گیا۔ ادب کرنے سے، یاد رکھیں ہمیشہ، ادب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے ایک میں بات سمجھایا کرتا ہوں کہ عبادت کرنے سے فیض نہیں ملتا، یاد رکھیں، عبادت کرنے سے فیض نہیں ملتا، عبادت کرنے سے پاکیزگی مل جاتی ہے، طہارت، صفائی ستھرائی، مگر فیض نہیں ملتا۔ فیض ملتا ہے مرشد کے ادب سے، استاذ کے، ماں باپ کے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ طہارت میں اور فیض میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں، آپ نے برتن میں دودھ لینا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ برتن کو صاف کریں، مانیں گے، چمکائیں گے، کوئی کسی قسم کا میل اس برتن میں۔ اب آپ نے برتن کو دھو لیا نا، یہ ہے طہارت، یہ ہے تزکیہ، یہ ہے تربیہ، تو عبادت کے ذریعے جسم کا ہوتا ہے۔ آپ برتن کو جتنا چاہیں صاف کر رہے ہیں، بھرے گا تو نہیں نا؟ کب بھرے گا؟ جب اس میں دودھ آئے، جب اس میں، تو برتن کو مانجنا یہ طہارت ہے اور دودھ کا آنا یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس جسم میں بھی، اس شخصیت میں بھی نماز کے ذریعے، سجدے کے ذریعے طہارت ہو جاتی ہے، میل ہے، مگر فیض جو ہے نا، روحانی دودھ، وہ عبادت سے نہیں آتا، وہ مرشد کی نظر سے آتا ہے یا کسی بڑے کے ادب سے آتا ہے۔ تو اس کا بھی ادب کرتے چلے جائیں گے، فیض پاتے چلے جائیں گے، تو زبان کا ادب کرے گا، اس وجہ سے کہ اس زبان سے میں مولا کا نام لیتا ہوں، سبحان اللہ کہتا ہوں یا رسول اللہ کہتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، تو پھر مولا اس کی زبان کو فیض بھی عطا ہوگا، پھر اس کی زبان سے وہ نکلے گا کہ جس سے تقدیر بھی بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل